دیکھو نا، ایک بندہ کسی کے گھر جاتا ہے، کسی کے گھر جاتا ہے، وہ 7 اپ کی بوتل منگواتا ہے بازاروں، ٹھیک ہے، اتنے ہی کھولتا ہے، وہ جو ہی پیندا اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہوتا ہے نا ایسے، شک ہوتا ہے نا۔ اب ذہن میں ہے کہ انہوں نے گھروں کچھ ہوا مجھے، اب وہ کمپنی والے نے تویز دیتا سی انہوں نے کہ ایک بوتل تے نشان لا دینا۔ میرے بھائی ایک بات یاد رکھنا، شیطان کا کام ہے عداوت پیدا کرنا، صلح نہیں کراتا۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھ لو، پھر آپ اپنے خاندانوں کا تجزیہ کر لیں، اپنے محلے والوں کا تجزیہ کر لیں، اپنے لیڈروں کا تجزیہ کر لیں، اپنے ملک میں جو بڑے ہیں ان کا تجزیہ کر لیں۔ جو بھی کسی بھی حساب سے آپ کے دل میں تفریق ڈالتا ہے، اللہ کی قسم وہ شیطان ہے، اللہ کے ان لوگوں کے علاوہ جو اسلام کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں انتخابات جب لڑوں گا تو میں اپنے بھائی کے خلاف بھی لڑوں گا، اماں کے خلاف بھی لڑوں گا، تو اس کی برائی کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے پاس آئیں۔ شیطان کا کام ہے عداوت پیدا کرنا، دشمنی بنانا۔ ہمیشہ گھروں میں، ہر گھر میں باپ بیٹے کی بھی نہیں بنتی، بعض اوقات گھر میں ہوتا ہے یہ جنات شیاطین، یہ ساتھ ہی ہوتے ہیں گھروں میں، یہ ہمیں نظر نہیں آتے، یہ ہمارے معاملات سے واقف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر بات جانتے ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے میرے گھر میں ایک بات ہوئی، ایک جگہ وہ چیز حاضر ہو کے کہتی ہے اب یاد ہے فلانے وقت، اب ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو بہت کوئی علم غیب جانتا ہے، یہ تو 50 سال پہلے ہوئی اسی گل، میری شادی تھی، انہوں کس طرح پتہ چل گیا؟ ایسا ہی ہے نا۔ مجھے یہ بتاؤ، اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب کا مالک ہے؟ کوئی نہیں۔ جس کا یہ تصور ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی علم غیب جانتا ہے، وہ وہی کا انکار کر دیتا ہے کہ نہیں ہے نا۔ جب علم غیب ہے مجھے تو پھر وہی کی ضرورت کیا ہے نا۔ غیب مقصد کہ ایک چیز کا رد اور ایک چیز کی تائید دوسرے کی رد ہو جاتی ہے۔ اگر علم غیب، اللہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الاعراف کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلان کر دے، کہہ دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ 188 نمبر آیت ہے سورہ الاعراف، جا کے کون سا مرضی قرآن پڑھ لو، جس کا مرضی لے لو، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں علم غیب جانتا تو پھر ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا نا۔ کتنا عرصہ تڑپے آپ، عائشہ رضی اللہ عنہ، جب الزام لگا، جب تک وحی نہیں آئی آپ کو نہیں پتا چلا، کتنے معاملات آپ کے ساتھ ہوئے۔ اسی طرح میرے بھائی جنات بھی جو ہیں علم غیب نہیں جانتے، اگر وہ جانتے ہوتے تو ان کو پہلے دن سے پتہ چل جاتا کہ سلیمان فوت ہو چکے ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، صحیح، 1 سال تک وہ مرے رہے، اس کا مطلب نبی ان کو بھی موت آتی ہے جی۔ پھر وہ جنات نے جو سٹوری ہیں کہ وہ لکڑی کو کھانے والے کیڑے نے کھایا تو اس کے بعد وہ گرے تو ان کو پتا اوہ یہ تو فوت ہو گئے۔ جنات تو بناتے رہے سلیمان ہیکل یا جو بھی ان کے ذمہ کام تھا،